أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خیریت عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, اپنا بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے, قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, اس کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے, بخشش کا ذریعہ بنا دے. قرآن سے ہم سب کو جوڑ دے, اس سے ہمیں محبت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اپنے رسول کی, اپنے کلام کی محبت عطا فرمائے. اس کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل جو ہے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اس دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الطلاق کا آیت نمبر 6 to 11. سورت چھوٹی ہے مگر مشکل لفظ ہے, اس لیے ہم نے اس کو 2 لیسنس میں کیا. تو آج ہم اس کے آیت نمبر 6 سے آنورڈز دیکھیں گے انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا آسان ہو. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسکینوہن, رہائش دو ان عورتوں کو. پہلے تو ہم اس کو بریک کریں گے. اسکینو کو یعنی اسکینو یہاں پہ جو ہے فعل امر ہے, مردوں کو کہا جا رہا ہے. واو ساکن پلورل مردوں کے لیے آتا ہے. تو اسکینو رہائش دو, مرد پلورل کو کہا جا رہا ہے, فعل امر. کن کو رہائش دو؟ اٹیچ پروناؤن ہے ان عورتوں کو. ہننا فیمنن پلورل کی پروناؤن ہے, ضمیر ہے. رہائش دو ان عورتوں کو. من حیثو, جہاں. حیثو ہوتا ہے ویئر ایور. سکن تم, رہتے ہو تم. ٹھیک, تو یہ تو ایک ہی لفظ ہو گیا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں سین کا افنون روٹ ورڈ اس کا بھی ہے, سین کا افنون روٹ اس کا بھی ہے. اس کا مطلب ہے رہنا, اس کا مطلب ہے رہائش دینا. تو یہ کس طرح ہم اس کو ٹرانسلیشن کو یاد کریں. دیکھیں, ایک روٹ ورڈ جب ایک باب میں آتا ہے اس کے مطلب ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور دوسرے باب میں آئے تو بدل جاتا ہے. یہ چیز ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں, دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. اب جیسے یہ باب ہے, یہ ہے نمبر 1 باب. ٹھیک, اس کا کہتے ہیں کہ جیسے سکنا یسکنو, اس وزن پہ جب یہ آتا ہے, سکنا یسکنو کے وزن پہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈویل, ٹو لیو, کہیں رہنا. ٹھیک, اس کے مطلب رہنے میں آتا ہے, خود رہنا جیسے. لیکن جب یہ اس والے باب میں آتا ہے, اس والے باب کو کہتے ہیں نمبر 4 ہوتا ہے, یہ باب افعال کہلاتا ہے. آپ کو نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ اس باب میں آتا ہے سین کا افنون روٹ ورڈ, تو اس کا مطلب ہے ٹو میک ڈویل, یعنی اوروں کو رہائش دینا. یعنی اس میں خود رہنا, سکنا یسکنو, خود رہنا, ٹو ڈویل, ٹو لیو. اور اسکنو ہننا کا مطلب ٹو میک ڈویل, ٹو سیٹل. اس مطلب میں آتا ہے. جس طرح ایگزامپل میں ہم ایک اور سن لیتے ہیں. جیسا نزلہ ہوتا ہے, اگر نزلہ وہ اترا, اور انزلہ اس نے اتارا. خرجہ وہ نکلا, اخرجہ اس نے نکالا. اسی طرح سکنا وہ رہا, اور اسکنا اس نے رہائش دی, یعنی اس نے دوسرے کو ٹھہرایا. اس کی ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو ترجمہ ایگزامپل میں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے, اس میں ہے ربنا انی, بے شک میں, اسکنتو, آئی ہیو سیٹل. تو یہ اسکنا یسکنو ہے, یہ 4 والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اسکنا یسکنو, اسکنا یسکنو کر کے آتا ہے, باب فعال ہوتا ہے. یہ اس باب میں جب آیا تو اس کے مطلب ہے آئی ہیو سیٹل, میں نے رہائش دی, میں نے سیٹل کر دی اپنی اولاد کو یہاں پہ. ٹھیک, تو ٹو سیٹل اور رہائش دینا, آباد کرنا کے میننگ میں اسکنا یسکنو کر کے آتا ہے جب اس طرح آتا ہے. اور اسی صورت میں آگے سورہ ابراہیمی میں 45 آیت ہے, اس میں سیکنڈ والی مثال بھی موجود ہے. وَسَكَنْتُمْ تم, اس میں دیکھیں نہ اسکنا ہے نہ یسکنو آپ کو آواز آ رہی ہے. تو یہ سکنتم, سکنا یسکنو, تو یہ پہلا والا باب ہے اور اس کی میننگ ہے ٹو ڈویل. سکنتم اینڈ یو ڈویلڈ, تم رہے فی مساکن, تمہاری ڈویلنگز میں. تو جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں اور ٹرانسلیشن یاد کرنے آسان ہوتی ہے, ورنہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اب ایک دم یہ کیوں ہو گیا, تو اس سے آسانی ہوتی ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں. اسکینو ہننا, سیٹل کرو, رہائش دو ان عورتوں کو, من حیثو, جہاں, سکن تم, رہتے ہو تم. اس پہ میں صرف یہ مارک کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. یہ باب 1 ہے اور یہ والا جو باب ہے یہ 4 ہے, یہ والا. ٹھیک, جہاں ڈویل کرتے ہو تم, رہتے ہو تم.
من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق. وجد کر کے قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے. قرآن میں روٹ ورڈ واو جیم دال ہمیشہ فعل کی طرح آیا ہے. وجدہ لا تجدو یجدونا اس طرح آیا ہے, ہمیشہ فعل آیا ہے. اسم کی طرح ہمیشہ صرف ایک دفعہ آیا ہے اور اس کی مطلب ہے اپنی وسعت کے مطابق. تو آپ اس کو یوں یاد کر لیجئے, یہ ٹرانسلیشن آپ کو اور کہیں نہ ورڈ ملے گا نہ ٹرانسلیشن ملے گی. یہ من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق. ولا اور نہ تضاروہن تم ضرر پہنچاؤ انہیں. پھر اگین اس کو ہم بریک کریں گے. تو تا پہلے ہے اور او آخر میں ہے, تو تم جمع کا صیغہ ہے مردوں کے لیے, تم جمع کا صیغہ ہے. تضارو تم ضرر پہنچاؤ. دادرا را روٹ ورڈ ہے اور کس کو پہنچاؤ, اٹیچ پروناؤن ہے ہننا انہیں, یعنی ضرر پہنچانا فعل ہے اور فعل کا جو ڈوئر ہے فاعل کون ہے, تم سب مرد. تضارو تم ضرر, ولا تضارو اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ہننا ان عورتوں کو. اس طرح کہ یہ دادرا را کا روٹ ورڈ اس طرح بیچ میں جس طرح تدارا اور جو دارا کر کے قرآن میں 3 دفعہ ہے. اس کے کیا مطلب ہوتا ہے, کسی کو سفر کرنا یعنی یا ہارم کرنا, تو ضرر پہنچانا یا سفر کر یعنی کسی کو تکلیف پہنچانا. اس کی ایک ایگزامپل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں جہاں پہ یہی سارے معاملے ہیں ردات کے معاملے ہیں, اس میں ہے کہ لا تضارا نہ سفر کر یعنی اس کو سفر نہ کرایا جائے, ضرر نہ دیا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے. تو اس میں تضارا میڈ ٹو سفر کے میننگ ہے اس میں. تو 3 دفعہ اس طرح آیا ہے بس قرآن میں, یہ تضارا یدارا کر کے. تو تدارو تم ضرر پہنچاؤ ہننا انہیں, لی تاکہ, جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ تاکہ, تضیقو تم تنگی کرو. داد یا قاف روٹ ورڈ ہے. داد یا قاف روٹ ورڈ قرآن میں دیق دنیا یہ داق یدیقو کر کے آیا ہے, یعنی داق یدیقو تنگی کے لیے آیا ہے, لیکن اس طرح یا پہ تشدید کے ساتھ ایک ہی دفعہ آیا ہے. لی تضیقو تاکہ تم تنگی کرو. تا پہلے او آخر میں تم جمع میں, اور دیقو دیقہ یدیقو اس کے ٹرانسلیشن ہے ٹو ڈسٹریس تنگی کرنا. تم نہ تم ڈسٹریس کرو نہ تم تنگی کرو علیہن ان عورتوں پر. دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں. ولا تضاروہن نہ تم ضرر پہنچاؤ انہیں عورتوں کو, لی تاکہ تضیقو تاکہ تم تنگی کرو علیہن ان پر, یعنی تم اس طرح ضرر نہ پہنچاؤ کہ تم انہیں ڈسٹریس آؤٹ کر دو. تو روٹ ورڈ یہ ہے اس صورت میں, یہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں, لیکن ویسے تنگی کے لیے ہے دیق دنیا اور تمہارا دل یدیق صدری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے, اس میں بھی داد یا قاف کا روٹ ورڈ ہے. وَإِن اور اگر کننا ہوں وہ, جب یہ علیہن جیسے ہے فیمینن پلورل, اس طرح کننا بھی فیمینن پلورل ہے. فرق کیا ہے کہ یہ ہننا جب آتا ہے جب کسی چیز میں اٹیچڈ ہوتا ہے تب ہننا آتا ہے, لیکن کننا اکیلا, دیکھیں اکیلا کھڑا ہے, یہ اس کو یہ کسی آگے پیچھے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ سمجھیں اکیلا ہوتا ہے. جیسا ہوا ہوتا ہے, ہوا اکیلا ہوتا ہے, لیکن ہو جب مل جاتا ہے کسی چیز سے ہو جاتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح کننا بھی مؤنث کی ضمیر ہے پلورل کی اور اکیلی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن. وَإِن اور اگر کننا ہوں وہ عورتیں, اولاتی حمل حمل والیاں, فَأَنفِقُوا تو خرچ کرو, فعل امر آگے علیہن ان عورتوں پر, حتیٰ یہاں تک کہ یضعنا وہ وضع کر دیں. وضع عین روٹ ورڈ ہے, وضع کرنا ہوتا ہے ڈیلیور کرنا, اسپیشلی جب حمل کے ساتھ وضع آئے. وضع حمل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, بیبی کے بورن ہونے کو کہتے ہیں, وضع حمل ڈیلیور کرنے کو کہتے ہیں. تو وضع عین کا روٹ ورڈ, اور جب یہ نون نسوہ کی ہے مؤنث کی, مؤنث پلورل کی, یضعنا وہ عورتیں وضع کر دیں ڈیلیور کر دیں, حملہن اپنا حمل. فَإِن پھر اگر, ارضعنا وہ دودھ پلائیں, پھر یہ نون نسوہ آ گیا, ارضا وہ دودھ پلائیں, لکم تمہارے لیے, تو نرس کریں سکل کریں تمہارے لیے. فآتوہن پھر مردوں کو کہا جا رہا ہے, فعل امر ہے, فآتو تو مردوں دو, ہم یہ واو ساکن بتا رہا ہے کہ یعنی پلورل کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے. فآتو تو دو, دے دو. آتا تی کر کے جب آتا ہے اس کا مطلب ٹو گیو, جس سے ہم کہتے ہیں آتو الزکاہ تو ادے زکات دو, تو آتو کر کے, تو جب یہ
فعل امر ہے، فآتو تو دے دو ہننا ان عورتوں کو، اجورہن اجرتیں ان کی. اجور میں اجر کے میننگ نہیں آئیں گے یہاں پہ. عام طور پہ اجر کی جمع اجور پڑھتے ہیں، تو جب بھی اجور آتا ہے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اجر ان کا دے دو، تو اجر تو ان کو نہیں دینا، اجرت کے میننگ آئیں گے یہاں پہ، تو اسی لیے یہ پیمنٹ اس میننگ میں آئے گا. تو اجورہن اجرتیں ان کی، وَأْتَمِرُوا اور مشورہ کرو. حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے. حمزہ میم را روٹ ورڈ جب بھی اسم کی طرح، جب بھی فعل کی طرح آئے ہیں قرآن میں، اس کے مطلب ہے ٹو کمانڈ، ٹو آرڈر. صرف 2 جگہ ایسا ہے جب یہ اس باب میں آیا ہے کہ بیچ میں تا آ گئی، جب اس طرح آیا 2 دفعہ قرآن میں، اور اس کا مطلب ہے ٹو کنسلٹ. یعنی کہ جب امرا مرو ہے قرآن میں جو موسٹلی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کمانڈ، ٹو آرڈر، کسی کو آرڈر کرنا. لیکن جب تا بیچ میں آ رہی ہے تمرا تمیرو، تو اس کے مطلب ہے ٹو کنسلٹ، مشورہ کرنا. 2 دفعہ قرآن میں ایسے ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری دفعہ کہاں ہے. وَأْتَمِرُوا اور مشورہ کرو اور کنسلٹ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف بھلے طریقے سے. اگزامپل دیکھتے ہیں. اچھا یہاں تو اس کی ہے وَوَضَعْنَا کہ حمل کو لے کے تمہاری ماں نے اٹھایا مشکل سے، وَوَضَعَتْهُ and gave birth to him، اس کو ڈیلیور کیا حمل کو، بیبی کو. تو اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا سیکنڈ ٹائم جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں سیکنڈ ٹائم یہ یوز ہوا ہے حمزہ میم را اس طرح تمرا تمیرو کر کے، اور اس کے مطلب ہے کنسلٹ، مشورہ کرنا، کاؤنسلنگ کرنا. اس میننگ میں صرف یہ 2 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا، اور اس میں دیکھیں آپ تا یا تمیرو اور تمرا، یہ ایک باب ہوتا ہے، اس میں میننگ ٹو کنسلٹ کیا آ جاتا ہے، مشورہ کرنے کے، اور باقی جگہ پہ حمزہ میم را حکم کے لیے. ٹھیک. تمیرو اور مشورہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف بھلے طریقے سے، وَإِنْ اور اگر، تعاثرتم نے باہم دشواری پیدا کی. اچھا تعاثر تم پورا ایک ہی ہے، تم تو یہاں سے آ گیا تم. تعاثر کا روٹ ورڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، عین سین اور را، اسر سے. اسر کیا ہوتی ہے؟ دشواری، مشکل کو اسر کہتے ہیں نا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ بیسیکلی تم نے باہم دشواری پیدا کری، اور یہ دشواری باہم کی میننگ کہاں سے آئے؟ دشواری تو روٹ ورڈ سے آ گئے نا، اسیر عین سورا، مشکل، اور دشواری وہی کہ تم نے ایک مشکل پیدا کی. لیکن باہم کے میننگ کہاں سے آئے؟ میوچل کے، یہ اس الف کی وجہ سے. یہ تا یعنی کہ روٹ ورڈ کے بیچ میں جب الف آ گیا، عین سین را کے بیچ میں دیکھیں الف ہے، عین سین اور را سے پہلے یعنی بیچ میں الف آیا، تو یہ روٹ ورڈ، یہ بیچ میں جو الف ہے یہ ایک باب ہوتا ہے، اور اس میں میوچل کے میننگ آ جاتے ہیں. آپ ایگزامپل کے لیے وہ دیکھیں، وہ جب ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں ہم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ تم تو، اور ہمیں اس کی ٹرانسلیشن پتہ ہے کہ اور تم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور ایک دوسرے کو وہ جو ہے تواصل بالحق، حق کی تلقین کرو، تو ایک دوسرے کی میننگ آ جاتے ہیں. اس طرح عما یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تو یتساءلون، تو روٹ ورڈ کے بیچ میں الف آ جاتا ہے، تو اس میں باہم کی میننگ آ جاتی ہے، میوچل کے. اس طرح یہ روٹ ورڈ قرآن میں ایک دفعہ ہے، عین سین را. ویسے تو اسر، اسیر اسم کی طرح تو بہت آیا ہے، لیکن فعل ایک ہی دفعہ، اس روٹ ورڈ سے فعل ایک ہی دفعہ ہے، صرف یہی ہے، اس کے علاوہ باقی سب اسم ہے اس روٹ ورڈ سے. اور اسیر، اسر مشکل کے معنی میں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ تعاثر تم نے باہم دشواری پیدا کی، تم نے باہم مشکل پیدا کی. فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلا دے گی. اس میں را دال عین روٹ ورڈ ہے، فا تو ہے، اور سا کا مطلب اس میں سون کا نہیں ہے کہ جیسے ایک میشی میں سکل اس طرح کا میننگ آئیں گے. فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلا دے گی، لہو اسے، اخرا کوئی دوسری، اخرا کا مطلب دوسری. لی ينفق، لی چاہیے کہ خرچ کرے. اچھا لی کی ٹرانسلیشن فعل سے پہلے ہوتی ہے، زیادہ تر آپ لی کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تاکہ یا یہ کہ، لیکن یہاں پہ یہ لی فل اور ول کے اس میں ہے، چاہیے شوڈ کے میننگ میں آ رہا ہے. تو اس کو آپ چاہیں تو اس پہ اسٹار لگا کے یاد کر لیں، کیونکہ ایسا لی آپ کو بہت زیادہ دکھتا نہیں ہے قرآن میں، دکھتا ہے الحمدللہ، لیکن جس سے زیادہ تر جو لی فعل سے پہلے ہوتا ہے اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ، مگر کبھی اس کے میننگ چاہیے کہ، شوڈ کے میننگ بھی آتے ہیں. جیسے یہ فل
اور ول یہ تو جب آتا ہے ہمیں پتہ ہے اس کے شڈ کے میننگ ہے، بس چاہیے کہ، ول ہو تو ٹرانسلیشن بس چاہیے کہ، تو بس یہ یہی والا لی ہے بغیر فا کے، تو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے کہ خرچ کرے ذو سعہ، وسعت والا۔ وسعت کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو سین عین، وسعت اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں روٹ ورڈ واو سین عین ہے، اور ذو سعاتن وسعت والا، جو ذو ذا ذی کی ٹرانسلیشن ہوتی والا، یعنی پزیسر آف، ذو سعت میں وسعت والا، من سعتی اپنی وسعت سے، اپنی وسعت سے، ومن اور جو کوئی قدر تنگ کیا گیا، قدر یقدرو، قدر یقدرو جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ریسٹرکٹ تنگ کرنا، اور ٹو کنٹرول بھی، جیسے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو اس میں قدرت کے میننگ بھی آتے ہیں، اور یعنی قدرت رکھنا، پاور رکھنا، اور قدر یقدرو میں ٹو ریسٹرکٹ کے مطلب بھی آتے ہیں کہ تنگ کرنا، ٹو ریسٹرکٹ۔ اب جیسے یہاں پہ جب رزق کے ساتھ آیا ہے قرآن میں بہت جگہ ایسی ہے، وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب سے تو رزق لمن شاء یقدر لہ، کہ جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہے یقدر تنگ کرتا ہے، تو رزق کے ساتھ قدرہ تنگ کرنے کے میننگ میں، یعنی ٹو ریسٹرکٹ کے مطلب میں آتا ہے۔ اچھا، اور یہ ایک چیز ہے پیسو ہے، مجہول ہے، قدرہ جو ہے یہ پیسو ہے، مجہول ہے، اور اس کے مطلب ہے تنگ کیا گیا، یعنی جو کوئی تنگ کیا گیا علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فل یا ينفق بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما اس میں سے جو آتا اللہ آتا دیا ہے، ہو اسے اللہ اللہ نے، لفظ جلالہ پیش ہے، اللہ نے دیا ہے، آتا فعل ہے، اس نے دیا، اور اس نے دیا کہ چونکہ فائل بعد میں فوراً آ رہا ہے، لفظ جلالہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، تو دیا ہے، ڈوئر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام پہ پیش آ رہا ہے تو اللہ یہ ڈوئر ہے، لفظ جلالہ دیا، اللہ نے کس کو دیا؟ ہو اسے دیا۔ اچھا، اس کے سے ہم اگزامپل دیتے ہیں قدرہ اور یہ رزق کی، ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 16 میں، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَوْا جب انسان آزمایا جاتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے، تو فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ کا مطلب اس کا رزق تنگ کیا جاتا ہے، ٹو ریسٹرکٹ کے مطلب میں آ گیا۔ پھر ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں ہے، کہہ دیجئے بے شک میرا رب جب ستو کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور ریسٹرکٹ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، تو تنگ کرنے کے مطلب میں ہم نے دونوں جگہ دیکھا، اور یہ جو ہے یہ پیسو ورژن ہے، یہ والا قدرہ تنگ کیا گیا، علیہ اس پر، رزق ہو، تو اس کو تھوڑا سا آپ نا سٹار لگا کے یاد کیے، تھوڑی سی ٹرکی ٹرانسلیشن ہے اس کی۔ اوکے، آگے چلتے ہیں، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ، کلفا یکلف تکلیف، کاف لام فا روٹ ورڈ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ اللہ نفسن کسی نفس کو، الا مگر ما جتنا آتا اس نے دیا اسے۔ اچھا، آتا میں پھر فعل ہے، فعل میں فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یا کھڑی زبر ہے تو اس میں جو ہے اس نے یعنی ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، اس نے دیا، اور کس کو دیا؟ ہاں اسے۔ اچھا، مؤنث کی ضمیر ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ عربی میں مؤنث نفس جو ہے اس کو مؤنث ہوتی ہے عربی میں، ہم تو کہتے ہیں نا نفس ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم اس کو مذکر کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں نفس مؤنث مانا جاتا ہے، اسی لیے اللہ مگر جتنا ما جتنا آتا اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہاں اسے نفس کو، سیجعل ان قریب کر دے گا اللہ اللہ بعد عسرن بعد تنگی کے، پھر عسر کی میننگ دشواری، مشکل، تنگی، بعد عسرن یسرا آسانی، وکأین اور کتنی ہی، من قریت بستیاں ہیں، پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے ہم اس کی، بستیاں ہیں، عطت انہوں نے سرکشی کی۔ اچھا، عطت کا روٹ ورڈ ہے عین تا واو، قرآن میں یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے اور اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ایکسیڈ، یعنی کہ سرکشی کرنا، ٹو ریبل کے میننگ آتے ہیں، اور زیادہ تر یہ اتو کر کے ہی آیا ہے، عین تا واو اتو کر کے، عطت میں تا ساکن مؤنث کی ہے۔ اب یہ مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ یہاں پہ بستی کی وجہ سے،
کوئی بھی چیز جس کے آخر میں گولتا ہو عربی میں اس کو مؤنث مانتے ہیں، یعنی کہ اس کو گرامیٹیکلی اس کو مؤنث کہا جاتا ہے. ٹھیک، وہ خود مؤنث نہیں ہو جاتی ہر بستی، لیکن اس کو گرامیٹیکلی مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، اسی لیے اس طرف اس کا اشارہ ہے. عطت انہوں نے سرکشی کی، یعنی کہ ان بستیوں نے سرکشی کی. تو یہ تا ساکن مؤنث کی ہے، ماضی کا صیغہ ہے. اور عطاؤ کی ایک ایگزام پہلے پڑھ لے. عطت انہوں نے سرکشی کی عن امری حکم سے ربیہ اپنے رب کے، یعنی بستیوں کے رب کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے. کس کے رسولوں سے؟ رب کے، یعنی کہ اس کے رب کے رسولوں سے. ورسولہ اور اس کے رسولوں سے. ٹھیک، اب ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ الذاریات میں آیت نمبر 44 ہے فَعَتَوْا but they rebelled، انہوں نے سرکشی کی. یہاں پہ عطاؤ پلورل ہے اور امر ربہم کے ساتھ ہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے ربیہا ورسولہ اور اس کے رسولوں سے. فحاسبناہا تو حساب لیا ہم نے ان کا. بیک کریں گے اس کو. فا تو حاسبہ یحاسبو کر کے جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک اکاؤنٹ، حساب لینا. جس طرح حاسن بار روٹ ورڈ ہے لیکن حاسبہ بیچ میں الف کے ساتھ آتا ہے. جب حاسبہ یحاسبو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک اکاؤنٹ، حساب لینا. جیسے ہم وہ بھی پڑھتے ہیں نا اللہم حاسبنی. اور پھر اگین یہ ضمیر کس کی طرف جاری ہے مؤنث کی؟ یہ اوپر بستی کی طرف، کہ وہ بستیاں جو ہیں پلورل میں. تو حساب لیا ہم نے ان سے، بستیوں سے. حساباً حساب، اسم آ گیا ہے. شدیدہ شدید سخت، یعنی زبردست حساب لیا گیا. وعذبناہا اور عذاب دیا ہم نے ہاں انہیں بستیوں کو. عذاباً عذاب، نکرا ہولناک. نکرا کا روٹ ورڈ نون کا فرا ہے. قرآن میں نکرا 3 دفعہ آئے ہے، یعنی روٹ ورڈ تو بہت دفعہ آیا ہے نون کا فرا، لیکن نکرا 2 دفعہ آیا ہے. اور جب عذاب کے ساتھ آیا اس کا مطلب ہے ٹیریبل. عذاب نکرا یعنی کہ ہولناک عذاب. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ کہف میں بھی. سورہ کہف کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں ذوالقرنین انہوں نے کہا تھا کہ پھر وہ اس کو رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. عذاباً عذاب، نکرا ٹیریبل بہت سخت، زیادہ سخت، ٹیریبل ہولناک. تو یہ وہاں پہ بھی عذاباً نکرا آیا ہے قرآن میں 1 دفعہ، اور 1 دفعہ یہاں پہ عذاباً نکرا ہے. ویسے نکرا قرآن میں 3 دفعہ آیا ٹوٹل. عذاباً نکرا، عذاب ہولناک. فذاقت تو انہوں نے چکھا. زال و قاف روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے ذاقت. اور اس میں بھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ کہ پھر تا ساکن آئی ہے. یہ فعل ماضی کے آخر میں جب تا ساکن آتی ہے تو اس یہ مؤنث کا صیغہ ہوتی ہے. فذاقت تو انہوں نے چکھا. کنہوں نے؟ وہی بستیوں کا ذکر آ رہا ہے جسے مؤنث کا چل رہا ہے اس سے معاملہ. تو انہوں نے چکھا، ذائقہ سے ہے روٹ ورڈ. وبال، وبال ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. وبال کا روٹ ورڈ تو وبا لام ہے. قرآن میں وبال 4 دفعہ آیا ہے اور میننگ کیا ہے؟ وہی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بیڈ کانسیکوینس، ایول ریزلٹ کسی چیز کا، وبال. تو فذاقت تو انہوں نے چکھا وبال، بیڈ کانسیکوینس، امریہا اپنے کام کا، بستیوں کے کام کا، بستیوں نے چکھا. وکانا اور تھا، عاقبت و انجام، امریہا ان کے کام کا، خسرا خسارہ. عدہ تیار کر رکھا ہے. عین دال دال روٹ ورڈ ہے. عین دال دال روٹ ورڈ جب یہ اعدہ یعدو کر کے آتا ہے، جیسے یہ اس فارم میں جب آتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو پریپیئر. ویسے تو عین دال دال روٹ ورڈ اگر دوسری طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گننا بھی ہوتا ہے، کاؤنٹ کرنا. لیکن جب اعدہ یعدو اس باب میں آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو پریپیئر. جیسے اعدت للکافرین، اعدت للمتقین، آپ نے کافی دفعہ دیکھا اس طرح. تو اعدہ میں بھی ٹو پریپیئر اور روٹ ورڈ عین دال دال. تیار کر رکھا ہے اللہ، اللہ نے، لفظ جلالہ پہ پیش ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، شدیدہ شدید. فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، فعل امر آ گیا. یا اولی الالباب، اے عقل والو. اولی کی ٹرانسلیشن ہے والو، الباب لام بابا روٹ ورڈ ہے. لب کہتے ہیں مغز کو، برین کو. تو اولی الالباب، اے عقل والو. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو. قد تحقیق، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، الیکم طرف تمہارے، ذکر ذکر.
رسولن ایک رسول، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، یا کی ٹرانسلیشن وہ بھی ٹھیک، وہ تلاوت کرتا بھی ٹھیک ہے. تلا یتلو تلاوتن کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو. یتلو میں یہ واو ساکن جمع کی نہیں ہے، یہ ہے سنگولر کی ہے. عام طور پہ واو ساکن الف آخر میں ہوتا ہے تو وہ پلورل کے لیے آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں قرآن میں، جیسا آمنو میں ہے یا زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ جو ہے سنگولر کا صیغہ ہے. ایک رسول وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتی آیات اللہ اللہ کی آیات مبینات واضح. لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے موسٹلی اس کی ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ تاکہ یخرجا، تاکہ وہ نکالے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، من الظلمات اندھیروں سے الی النور طرف نور کے. ومن اور جو کوئی یؤمن ایمان لائے باللہ اللہ پر ویعمل اور وہ عمل کرے صالحا نیک، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے. پھر اگین اس میں دو پروناؤنز ہیں، دال خا لام تو روٹ ورڈ ہے، یدخل وہ داخل کرے گا. تو ڈوئر پروناؤن کون ہے، کون داخل کرے گا، وہ داخل کرے گا. تو یہ ہے پہلا پروناؤن. اور اٹیچ پروناؤن ہے، کس کو داخل کرے گا، اس سے داخل کرے گا. جنات باغات میں تجری من تحت الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، جنات. جنات اور جنتن سنگولر ہوتا ہے، اس میں گولتا ہوتی ہے آخر میں تو وہ مؤنث مانتے ہیں اس کو عربی میں، اس لیے ہاں کی ضمیر جنات کی طرف جا رہی ہے. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں جنتوں میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل ایمان اچھا ایمان اور عمل صالح کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باغات میں داخل کرے، ان جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ وہاں رکھے. قد تحقیق احسن اچھا دیا، احسن یحسن احسانا یہ فعل ہے. ٹھیک، فعل کا جو ایک باب نمبر 4 ہوتا ہے افعال، اس میں احسن یحسن افعال احسان، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو گڈ، اچھا کرنا. تو احسن اس نے اچھا دیا یا اچھا کیا. اللہ پھر آگے چونکہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ڈوئر ہے، فاعل ہے، لفظ جلالہ، تو اسی لیے احسن اللہ اچھا دیا اللہ نے، لہو اس سے رزقا رزق. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ تغابن میں ہم نے سورہ وبال کا لفظ سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 میں پڑھا تھا ہم نے، فذاقوا وبال امرہم، اور ایک دفعہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا طلاق میں. اچھا، پھر سورہ قصص میں اس کی اگزامپل ہے احسن یحسن. یہاں پہ قارون کا جہاں پہ ذکر ہے اس وقت تھا وَأَحْسِنْ اینڈ ڈو گڈ، یہ فعل امر ہے، احسن اچھا کرو، ڈو گڈ. کما جیسا کہ احسن اللہ اللہ ہیز بین گڈ الیکا ٹو یو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے ایسے تم بھی اچھا کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ایسے تم بھی احسان کرو. تو احسن فعل امر اور احسن اللہ احسان کیا اللہ نے یا اچھا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ. ایک اور جگہ دیکھتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 ہے، الذی وہ جس نے احسنا میڈ گڈ کل شیء، جس نے ہر چیز اچھی بنائی، خوبصورت بنائی، خوب بنائی. تو اس میں احسنا میں آتا ہے ٹو میڈ گڈ. اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ہم تھے، قد تحقیق احسن اللہ اچھا دیا اللہ تعالیٰ نے رہو اسے رزقا. اللہ اللہ الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو، ومن الارض اور زمین میں سے، مثلہن مانند انہی کے، مثل تو ہو گیا مانند کے، ہن مؤنث کی ضمیر اور مؤنث میں بھی پلورل کی. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے، عربی میں زمین بھی مؤنث ہوتی ہے اور آسمان بھی مؤنث ہوتے ہیں، سما ہو یا سماواتن ہو یہ مؤنث ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین میں سے، یعنی سب پیدا کیا، یعنی آسمانوں کو 7 پیدا کیا اور زمین میں سے مثلہن مانند انہی کے، یعنی کہ ان سماوات کے. ٹھیک، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وہ اور کیا پیدا کیا، من الارض مثلہن اور زمین میں سے مانند انہی کے، یعنی کہ ان آسمانوں کے. یتنزل اترتا ہے الامر حکم بینہن درمیان ان کے، لتعلموا لی تاکہ تعلموا تم جان لو، تم سب جان لو،
ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ قد تحقیق احاطہ اس نے گھیر رکھا ہے. احاطہ یحیطو احاطتاً اس احاطہ جیسے ہوتا ہے اس کے روٹ ورڈ ہا واو اور تا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں احاطہ کو تو گھیرنے کے مطلب وہ کہتے ہیں احاطہ اس نے گھیر رکھا ہے. اس نے کہاں سے آئی اس کی ٹرانسلیشن؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر ہو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. احاطہ اس نے گھیر رکھا ہے بکل شیء ہر چیز کو علماً علم کے اعتبار سے. یہاں ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا ہے. سورہ طلاق تھوڑی سی مشکل ہے ٹرانسلیشن کے اعتبار سے یاد کرنے کے اعتبار سے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی نفس کی وجہ سے تھی نفس میں ہمارے غلطیاں بھی ہیں شیطان کا شر بھی ہے اور پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پاک کرے اللہ ہمیں معاف کرے اس پہ اور ہمیں اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اتنی اچھی اچھی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ باغات میں بھیجیں گے ان کو اور ان کے لیے بہت اچھا رزق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو ان لوگوں میں شامل کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.